جو وعدے کر رہے تھے یہ آن کہ ہم یہ کریں گے، دولت لوٹی واپس لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اب ان کے سارے پہ تو یہ چاہ رہے ہیں جن کی دولت کہتے تھے واپس لائیں گے جی، اب ان کو تو وہ سارا دے رہے ہیں، چل رہے ہیں صحیح. لیکن جو پالیسیز ہے، چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی، جن پالیسیز پر جیسا آپ نے دیکھا بھی میٹرو بس بھی ہے اور دوسری جگہوں پہ جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیپ ٹاپ سے ایک روڈ کو فائدہ ہوا پورے لاہور میں، اس میں 85-86 ارب روپیہ لگا دیا، یہی کوئی 2-4 فیکٹریاں لگا دیتے، یہی کوئی اچھا اور پروجیکٹ لگا دیتے، روزگار لوگوں کو ملتا. صحیح صحیح. بہت شکریہ آپ کے پچھلے 5 سال بھی پنجاب میں وزارت اعلیٰ ان کے پاس رہی، بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، بلدیاتی الیکشن وہ کروا سکتے یہ تھے. ہے کہ جب تک ہم 3 چیزوں پہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے ہم پاکستان کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. کون سی 3 چیزیں؟ ایجوکیشن، ہیلتھ اور انصاف. صحیح صحیح. جب ایجوکیشن ہوگی لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہوگا، ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں. صحیح صحیح. جب انصاف ہوگا معاشرے میں تو دولت کی تقسیم صحیح ہوگی اور غریب لوگ اوپر آئیں گے. صحیح بالکل ٹھیک. تیسری چیز ہیلتھ، جب لوگوں کی نشو و نما ٹھیک ہوگی، لوگ تندرست ہوگے اور معاشرہ تندرست ہوگا. تو ان 3 چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے، بجائے آپ جتنے مرضی پل بنا لیں، جتنے مرضی میٹروز بنا لیں، آپ پاکستان کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تینوں پوائنٹ جو آپ نے دیے ہیں اس میں یقیناً کوئی شک نہیں کہ یہ تینوں چیزیں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این جس پالیسی پر چل رہی ہے، جہاں وہ خرچ کر رہی ہے، کیا وہ ضروری ہے یا وہ غیر ضروری معاملات کو طے کر رہے ہیں، دوسرے معاملات میں چلے گئے ہیں جہاں ضروری چیز تھی. جیسے آپ نے ہیلتھ کا کہا، ہیلتھ بہت ضروری ہے اور واقعتاً تھر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. بے شمار بچے مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، روزانہ بچوں کی اموات سامنے آ رہی ہیں. لاہور میں ابھی آپ کے سامنے کئی ہاسپٹل میں دوائیاں موجود نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں. جو کارکردگی ہے اس کی پالیسیز ہیں، جس طرح پاکستان میں وہ جو پالیسیز لے کر آئے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اس پر ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا آیا ان کی ضرورت. دانش اسکول جیسے بنایا گیا، پنجاب میں دانش اسکول مختلف شہروں میں بنائے گئے، بہت بڑا پروجیکٹ، اس میں بے تحاشا پیسہ خرچ کیا گیا، جبکہ انہی شہروں میں چھوٹے گاؤں میں بھی علاقے جہاں پہ دانش اسکول بنائے گئے، ان علاقوں میں بے شمار گاؤں چھوٹے ہیں جہاں کے بچے آج بھی پرائمری اسکول سے آگے نہیں جاتے. وہاں صرف پرائمری اسکول ہے، بے تحاشا والدین بس کا کرایہ شہر کا آنے جانے کا نہیں افورڈ کرتے. وہاں پر اگر وہ ہائی اسکول میں یا کالج میں پڑھنے جاتے ہیں تو ادھر کی رہائش، ان کا کھانے کا خرچہ وہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، لہٰذا بچے اسی گاؤں میں پرائمری پڑھی یا بس وہ اس سے آگے نہیں پڑھتے، کیونکہ ادھر اسکول، ہائی اسکول نہیں بنائے گئے، وہاں پہ کالجز نہیں بنائے گئے. ایسے علاقے ہیں. پنجاب میں راجن پور کی ایک بہت پرانی مثال ہے کہ وہاں دریا کا پل آج تک نہیں بنا، کہ جس کی وجہ سے اس کی پرلی سائڈ کے لوگ اس طرف کالجز میں نہیں جاتے، اس طرف کالجز نہیں بنائے گئے. یونیورسٹیز کی، جن بڑے چھوٹے شہروں میں یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، یونیورسٹیز نہیں بنائی گئی. کیوں ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ یہی سوال ہے ہمارا آج کا. آخر پالیسیز میں ہم کو میٹرو بس زیادہ ضروری کیوں نظر آئی؟ ہم کو لیپ ٹاپ دینا کیوں زیادہ ضروری آیا؟ وہ چھوٹے علاقے جہاں پر تعلیم کی اشد ضرورت ہے. جو پروگرام آپ نے لگایا ہوا ہے نا، جی یہ بہت اچھا ہے، شکریہ. اویئرنیس بھی لوگوں کو مل رہی ہے کہ جو لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ وہاں میں سلوک ہوتا ہے، سونر لیٹر کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو پلیز ایسا کرا کرے کہ کم از کم لوگوں کو اویئرنیس دے کہ یہاں اپنے بچوں پہ خرچ کریں، ان کو تعلیم دیں. وہ بھی یقیناً دیکھیے جو پاکستان میں ہمارے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. جو انگلینڈ میں لوگ آ گئے نا، ان کو کچھ نہیں ملنے والا. یہ بھائی مجھے 60 سال ہو گئے ادھر رہتے ہوئے، 20 ایئر سے میں جب آیا تھا ادھر. تو ابھی بھی الحمدللہ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے کال کی. نہیں ایسا نہیں، ہمارے عزیز و قارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست اور ہماری پہچان، ہم دنیا میں چاہے انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، جہاں چلے جائیں ہماری پہچان تو پاکستانی ہے. اور ابھی آج 60 سال بعد بھی الحمدللہ بہت شکریہ کہ آپ پاکستانی چینل دیکھ رہے ہیں. یہ بھی تو آپ کی محبت ہے، اور یقیناً یہی چیز ہے، پاکستان سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. پھر اس کی تکلیفیں، اس کی خوشیاں، اس کے ہر معاملات میں ہمارا دھیان رہتا ہے. تو کیوں نہ اگر وہاں پر کوئی پروگریس ہے، اور اگر پروگریس ہو رہی ہے تو کیا صحیح ہو رہی ہے، غلط سمت میں ہے، تو اس پر ہم آپ کی رائے لے رہے ہیں. یہ پروگرام اسپیشلی اسی لیے شروع کیا گیا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں پر جو رائے رکھتے ہیں اپنی، کہ ہو سکتا ہے آپ کی رائے
वहां तक पहुंचे और कोई अच्छी बात اور حکومت اس پر عمل کرے تو اس میں یعنی بہتری کے چانسز نظر آتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ پاکستان سے کچھ نہیں ملنے والا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ یقیناً الحمدللہ ہماری عزت، ہماری پہچان پاکستان سے ہے، اور وہاں کچھ بھی اچھا ہو ہم لوگوں کو یہاں بیٹھ کر خوشی ہوتی ہے. اور جو فکر ہے ہم لوگوں کی، آج آپ چینل دیکھ رہے ہیں، ہماری فکر ہر وقت پاکستان کے ساتھ ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ نا امید نہیں ہونا، نا امیدی کفر ہے. پاکستان انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف گامزن ہے اور ہوگا، کیونکہ یہ پروگرام شروع کرنا، آپ لوگوں کی رائے شامل کرنا، یہ بھی ایک پروگریس ہے، یہ بھی ایک بہتری کا ایک قدم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز یا ہماری وہ رائے جس سے کوئی بہتری آ جائے. اور ہم بات کر رہے تھے خاص طور پہ کہ تعلیم ان ناصر خان صاحب آپ خوش آمدید، کہیے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی، میں آپ کا ٹاپک سن رہا تھا. وعلیکم السلام جی، آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. شکریہ. اور کہنے کی بات یہ ہے کہ 60 سال سے ہم یہی رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ترقی ہونی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے. بات کرنے کی یہ ہے کہ کوئی اسپیشل آدمی آپ اس اپوائنٹ کریں اس جگہ پہ جو کہ انڈسٹری لا سکے اپنے ملک میں. صرف سولر پینل جو ہیں، ملک میں بجلی کی کمی ہے، سولر پینل ہی اگر آپ لے آئیں اور اس کی انڈسٹری لگا دیں، عام آدمی کو جاب بھی ملے گی، سستی بجلی بھی ملے گی. میں یہاں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں خان صاحب جی کہ سولر پینل پاکستان میں لگ رہے ہیں، پاکستان میں سولر پینل بن رہے ہیں. میں نے چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی سولر پینل کا بزنس دیکھا. آپ کوئی اخبار اٹھائیں یا کوئی کسی شہر میں چلے جائیں، سولر پینل کے ٹیوب ویل بھی آپ کو اویلیبل ہے، سولر پینل لوگوں نے گھروں پہ بھی لگوا لیے ہیں. یہاں تک تو ماشاءاللہ اویئرنیس آ گئی اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جی بہت اچھا ہے. مطلب اسی میں آپ دیکھ لینا، آپ کار کی انڈسٹری لگا سکتے ہیں، آپ ٹریکٹر انڈسٹری لگا سکتے ہیں. آپ انڈسٹریاں لگائیں، آپ لوگوں کو کام دیں. جب لوگ خوشحال ہوں گے وہ آپ کو ٹیکس بھی دیں گے، ملک اچھی ترقی کی طرف جائے گا. تعلیم جو موجودہ انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بجلی کے بل دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ ٹیکس دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. ایسے فیکٹریز موجود ہیں جو حکومت میں ہیں، 10 سال سے انہوں نے بجلی کے بل نہیں دیے. اس کو آخر کون ٹھیک کرے گا؟ یہ 60 سال سے ہم ان کو بار بار آزما رہے ہیں. آخر کوئی پڑھا لکھا شخص آئے، اس گورنمنٹ کو سنبھالے. اس میں جناب علی پڑھے لکھے ذہن لے کے آئے، پڑھے لکھے ذہن آئیں گے. تعلیم یافتہ ذہن کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ بہت آسان ہے کہہ دینا، بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پالیسیز بدلنی پڑیں گی. ہماری پالیسیز ہیں الیکشن میں، ایک تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں لیکن ایسے غریب ہیں جن کے وہ نمائندے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے. جو ہماری الیکشن کا انداز کروڑوں میں چلا گیا ہے، جس نے ٹکٹ لینی ہے اس نے بھی پارٹی کو پیسے دے کر ٹکٹ لے کر آنی ہے. پھر اس کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مخالف سے بڑی گاڑی رکھتا ہو، برادری ہو، پھر اس کے پاس بے تحاشا تعلیم یافتہ. یقیناً بہت اچھی بات ہے اور اسی کی ضرورت بھی ہے، لیکن جب تک ہم پالیسی کو نہ بدلیں، جو ہمارے الیکشن کمیشن کی جو ایک خاص پالیسی ہے کہ 15 لاکھ تک تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی خرچ کر سکتے ہیں کمپین کے اوپر. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیے کہ جس شخص کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے، تعلیم ہے اس کے پاس، غریب لوگوں میں وہ رہتا ہے، جان پہچان بھی ہے، علاقے کے مسائل بھی سمجھتا ہے. پہلی بات تو ہماری گورنمنٹ نے، پچھلی گورنمنٹ نے بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے کہ کوئی غریب آدمی جو غریبوں کی نمائندگی کرتا ہے، چھوٹے مسائل جو لوگوں کو امیجیٹ پرابلمز ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے لوکل الیکشنز کروائے جاتے ہیں. وہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی؟ ہمارے ایم این اے، ایم پی ایس جنہوں نے اسلام آباد یا لاہور جا کر بیٹھنا ہے، جو لوکل بندہ ہے جس کے مسائل لوکل سطح پر حل ہونے ہیں، وہ ہمارے ہاں الیکشن نہیں کروائے جائے، بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے گئے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت پر. شہزاد صاحب السلام علیکم. ہاں جی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی سر. ہاں جی، میں شہزاد بات کر رہا ہوں ریڈنگ سے. ایکچولی دیکھیں، میں بہت ہی اپسٹ ہوتا ہوں. میں شارٹ ٹائم بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ لوگ جو ہمارے ملک کے جتنے بھی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ یہ باہر کے ملکوں کا بھی وزٹ کرتے ہیں، ان کو بالکل نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ اپنے ملک میں کیا سسٹم بنا کے رکھا ہے. انہوں نے وہ لاہور میں جنگلہ بس تو بنا دی. اگر اس کے لیے وہ جنگلہ بس کی جگہ وہ یعنی کہ جو انڈر پاس بنا دیتے، وہ نیچے سے جو ٹرین ہوتی ہے جو جاتی ہے انڈر گراؤنڈ، کوئی ایسا سسٹم کریں، کوئی ایسا سسٹم لائیں جس میں ہمارے ملک کو کوئی فائدہ ہو. اچھا ان کی شہزاد صاحب بالکل صحیح، لیکن جو بس میٹرو چلائی گئی یقیناً ایک اچھا اقدام ہے، لوگوں کو سہولت ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا اس کی امیجیٹ ضرورت تھی؟
क्या इसकी नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इसकी कोई इमीडिएट जरूरत नहीं थी। आप ये देखें कि जिस मुल्क में कोई बंदा मर जाए और उस मुल्क में यानी कि इतना मुश्किल है उसकी कब्र के लिए जगह लेना, सारा कुछ करना। लाहौर देखें, ये लाहौर से 30 साल में ये लाहौर में हुकूमत कर रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं ये लोग। मैं भी खुद लाहौर से बिलोंग करता हूँ। देखें लाहौर का नक्शा चेंज कर दिया इन्होंने कोई सिस्टम नहीं किया। आप देखें पिछले दिनों बारिशें हुई। जी हाँ, वो तो सही है जी, मैं समझ गया, अभी बिजली हुई। शहजाद साहब बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान का मामला है। वजीर आजम पूरे पाकिस्तान के हैं, पॉलिसी पूरे पाकिस्तान के लिए बनाई जाती है, लाहौर के लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई। नहीं, देखिए मैं ये जानता हूँ, इन्होंने सिर्फ अपना जो फोकस है वो लाहौर को रखा हुआ है, और सारा पाकिस्तान सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है, दूसरे भी इलाके हैं। आप सबको चांस दें, दूसरे मुल्कों के रहने वाले लोगों। और सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की। हमारे मुल्क में एजुकेशन का सिस्टम ही ठीक नहीं है। जब तक ये करप्शन ठीक नहीं होगी तब तक कैसे सिस्टम ठीक हो सकता है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका चैनल माशाल्लाह, सॉरी मैं आपको ट्रिप कर रहा हूँ, आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है। और प्लीज काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए खुदा की कसम कुछ करो। मैं यकीन करें, यहाँ पे स्ट्रोक है मुझे, मैं इतना डिप्रेस होता हूँ अपने मुल्क के लोगों को देख के, इतना सिस्टम खराब है। खुदा के लिए होश करो, कब आपको हो जाएगी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने कॉल की। लाहौर के हद तक बहुत डेवलपमेंट हुई, बहुत पैसा लगाया गया लाहौर पे। जो दूसरे इलाकों से नुमाइंदे मुंतखब हुए, छोटे इलाकों से या लाहौर से दूर के इलाकों से, कुछ उनका फर्ज भी बनता है कि वो अपने इलाकों से जब नुमाइंदगी के लिए नुमाइंदगी करने आए हैं तो वो सिर्फ अपने ज़ात के हद तक की नुमाइंदगी ना करें। इलाके में बसने वाले लोग जिन्होंने वोट दिए उनके मसाइल को लेकर वो सामने आए, अपने इलाकों के मसाइल को सामने लेकर आए। लाहौर में मैं समझता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान पर इतना खर्च नहीं किया गया जिस कदर लाहौर पर खर्च किया गया है। लाहौर में बेतहाशा जो खर्चा हुआ, क्या वो पॉलिसी बहुत जरूरी थी? जमुर्द मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम जी। हाँ साहब, क्या हाल है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल देखिए साहब, बात ये है, पाकिस्तान की ये पोजीशन चल रही है, जो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बताएं, जो इतने इन्होंने लैपटॉप अरबों के हिसाब से लोगों को दिए हैं, सिर्फ रिश्वत के तौर पर दिए ताकि वे वोट मिले। मलिक साहब पर ये जो बस है, ये जो मेट्रो बस चल रही है, इस पूरे पैसे को अगर ये इतना यूटिलाइज करते कोई फैक्ट्री बनाने के बाद रोजगार मिलता। 2 धरने हुए, तारुल कादरी के धरने हुए और उसके अपना क्या होता है इसका इमरान का धरना हुआ, उसके अंदर जो बाहर बंदे बैठे थे, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या वो इसराइल से आए थे, इंडिया से आए थे? वो अपना हक मांग रहे थे और अंदर ये बोल रहे हैं हम तो अपना पार्लियामेंट बचा रहे हैं, पार्लियामेंट बचा, और पार्लियामेंट में लानत भेजो। नहीं उन लोगों ने नहीं, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट वाहिद एक इदारा है जिसमें तमाम, जी बिल्कुल, बहुत सारे नुमाइंदे वहां पर आते हैं, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इसी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है कि बाद औकात सही बात अगर गलत अंदाज में, गुस्से में और बड़ी गलत लैंग्वेज में कही जाए तो वो फिर बाद औकात बात समझ में नहीं आती। की बात है कि इंडिया से काफी लोग विजिट पे आते हैं ना, कि वजीर तालीम इधर आए थे, वो तलांगान में पैदा हुए थे ना। अच्छा, तो उन्होंने बताया जी कि जब इधर था ना तो 40 साल बाद ही वही स्कूल है, तो कल इंडिया में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है। अभी पाकिस्तान में देखिए वो स्कूलों में गले बांधे हुए हैं, कुछ बांधा हुआ है। तो फिर एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने टीवी पे, ये अपना वजीर आजम साहब आपका पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया कि हम लोग अभी तक पीछे क्यों हैं, तालीम के मैदान में हम क्यों पीछे हैं, हेल्थ के मैदान में हम क्यों पीछे हैं, और इसी तरह अदालती निज़ाम हमारा बेशुमार हज़ारों लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, उनके फैसले नहीं होते, और क्लाइंट जो है, जो मुवक्किल है, वो अदालत में बूढ़े हो जाते हैं अपनी पेशियां भुगत के। ऐसी बेतहाशा इदारे हैं जहां पर ज़रूरत है तवज्जो देने की, पॉलिसी में वो क्यों नहीं शामिल किए गए। अदालती निज़ाम आज से नहीं, बहुत पहले से बदहाली का शिकार है, उसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारे साथ एक और मलिक साहब मौजूद है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, कहिए क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हाल है? बहुत शुक्रिया, कहिए क्या कहते हैं? सर मैं तो 3 बातें आपसे कहनी। एक आपके ब्रेड फॉल का वाकया है 92 का। क्या जो 5-6 साल की बच्ची थी हमारी पेशावर के रहने वाली, उसको एक बुरी तरह एक क्या ना जी आप बात कीजिए। अच्छा, कुत्ते ने बहुत बुरी तरह काटा।
تو جان میجر کو اسی وقت خبر ہوگی، اس نے پارلیمنٹ میں کال کر کے قانون پاس کرایا، ان کو ڈسٹروائے کر دیا پورے انگلینڈ میں. اچھا، یہ لیڈرشپ کی ہوتی ہے کوالٹی. ٹھیک. دوسرا 96 کا واقعہ یا 97 کا گلاسکو کا، ٹونی وزیر اعظم تھا، اپنا ٹونی بلیئر وزیر اعظم تھا. وہ ایک واقعہ ہوا پرائمری اسکول میں، 17 بچے، ٹیچر کو کسی نے کلوشن کوک لے کر سب کو مار دیا. ٹھیک. تو اس نے بھی پارلیمنٹ کا کال کر کے تو پورے انگلینڈ میں اسلحہ بین کر دیا، جتنی دکانیں تھیں شاپس تھی ان کو کمپنسیشن دے کر بند کر دیا. اس نے کہا کہ میں وزیر اعظم، مجھے بھی الاؤڈ نہیں، لائسنس غیر لائسنس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی. تو آپ نے جو بات کی ہے میٹرو کی اور لیپ ٹاپ کی، جی، پہلے تو قوم کو اتنا پاورفل کھولو کو خود لے سکے اپنا کیا نا لیپ ٹاپ، اتنی انہیں طاقت خرید ہو کہ جاب کریٹ ہو، فیکٹریاں لگے، آفس میں وہ خود خریدے. یہاں پر جس طرح آپ جو چاہے خرید سکتے ہیں، جی، اس کی آپ کی قوت خرید یا اس کی طاقت ہے. جی. یہ ایک آدمی کو یا 2 آدمی کو یا 20 کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں، اس طرح ملک نہیں ترقی نہیں کرتا بلکہ ایک بیکاری بن جاتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی اور رائے اپنی شامل کی پروگرام میں. بے شمار ایسے، جی ہاں، اس طرح کی کافی باتیں ایسی ہیں کہ جب ہم پاکستان کو برطانیہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیے کہ ہم کتنی ہماری عمر ہے، کب ہم آزاد ہوئے اور ان کی کیا آزادی، ان کی عمر کتنی ہے جمہوریت کی، ان کے نظام کی، ان کے طریقہ کار کی. دوسرا، ایک معمولی سی نوکری دیتے وقت بھی ہم بندے میں، اس شخص میں 100 چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ کیا، اس کا اہل ہے، کیا اہل نہیں ہے. اسی طرح سے ہم جب وزیر اعظم کسی کو بناتے ہیں تو اس کی اہلیت، اس کی کمانڈ کو دیکھتے ہیں. ابراہیم صاحب السلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ. میں اصل میں وہ آپ ذکر کر رہے تھے لوکل باڈیز کا. جی. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا لوکل باڈیز وہ لوکل باڈیز نہیں ہے جو لوگوں کے مسائل حل کر سکے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کسی نے بھی آج تک کوئی اس طرح کا ماڈرن سسٹم بنانے کا سوچا نہیں ہے. میں یہاں اختلاف رکھوں گا. جی میں ذرا سن لیں نا. اچھا، لیکن باڈیز کا بنایا تھا نظام. ایک بات بتائیں جی کہ اتنی تو بات آپ سمجھیں گے کہ لوگوں کے مسائل ان کے گھر کے نزدیک ملنے چاہیے. جی ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس میں ایجوکیشن، ویلفیئر، ہیلتھ، امپلائمنٹ، لوگوں کی سوشل ویلفیئر اور جتنے بھی نظام ہیں یہ لوکل باڈیز اس طرح بنانا چاہیے کہ وہاں فائنینشیل ایڈمنسٹریشنل کمپلیٹ انڈیپینڈنس ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے پروجیکٹ خود بنائیں، الیکٹڈ نمائندے ہوں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کا ایم پی اے، ایم این اے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہاں پر آپ کی بات میں نے بہت غور سے سنی. جی پاکستان میں یہ نظام متعارف کروایا گیا، ناظمین کا نظام آیا، لوکل سطح پر بجٹ بنتا تھا، اپنی لوکل اسمبلی ہوتی تھی، جتنا بجٹ ڈسٹرکٹ کے اندر بنتا تھا. یہ سسٹم ڈیموکریٹک نہیں ہے، ہپوکریٹک ہے. بہت بہت شکریہ، آپ کی رائے ہم نے اپنے پروگرام میں لی، آپ اپنی رائے رکھتے ہیں. لیکن پاکستان میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے، ناظمین کے الیکشنز ہوئے تو اس وقت بہتری سامنے آئی. ہیلتھ سائٹ پہ بھی بہتری نظر آئی، ایجوکیشن سائٹ پہ بھی بہتری نظر آئی اور ایسے انداز میں کام کیا گیا کہ غریب کا بچہ اسکول گیا، اس کو مفت کتابیں بھی ملی. نہ صرف جو بچے، یہ ذاتی مشاہدے میں بھی میرے سامنے آیا کہ جو بچے ہوٹلوں پر کام کرتے تھے یا چھوٹی موٹی نوکریاں گھروں میں کرتے تھے، ان کو ان کے والدین نے وہاں سے نوکریوں سے ہٹا کر اسکول بھیجا، کیونکہ ان کو اسکول سے پیسے بھی ملتے تھے، وظائف بھی ملتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مفت کتابیں ملتی تھیں، ان کی خواہشات پوری ہو رہی تھی. اس وقت جب یہاں پر بلدیاتی انتخابات نہیں کیے جا رہے کیونکہ تمام ڈسٹرکٹ کا جو ریونیو ہے وہ مرکز میں جائے گا، ڈسٹرکٹ میں بہت تھوڑا لگتا ہے. انتخابات کسی بھی ملک کی بنیادی ضرورت ہے، لوکل الیکشن ہونا انتہائی ضروری ہے. لوگوں کے مسائل لوکل سطح پر حل کیے جاتے ہیں، کیسے بھی مسئلے ہوں. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ لوگ اپنے کونسلر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان کی بات سنتا ہے، کونسلر پھر اپنے ناظم کے پاس، اسی طرح میئر بیٹھ کے جس طرح یہاں ہے مسائل حل کیے جاتے ہیں اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لوکل ایریا میں. جی اور میری زمین ذرا جیلم ہے، یہ میں آپ سے حقیقت بتا رہا ہوں. ٹھیک. مگر اس حکومت نے
جو میں جب اپنے گاؤں میں گیا ہوں الیکشن سے پہلے 3-4 مہینے پہلے جی تو میرے گرداور اور پٹواری نے میں ایمان کی بتاؤں مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارا نیکسٹ وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہے جی اور ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شہباز شریف ہے. یہ 3 مہینے 4 مہینے الیکشن سے پہلے میں ایمان کی بات بتاتا ہوں آپ کو. صحیح سمجھے نا. لہٰذا میرے خیال میں اس کو ایسے اب لیتا ہوں, میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. جب الیکشن ہوا میں لاہور میں تھا جی تو میرے کزن ہے, ان کا ہے بڑا ہاسپٹل ہے اس کا اپنا, وہ آج کیا دیکھیے بہت اچھی بات, لیکن پالیسی پہ بات ہو رہی, کیا حکومت کی پالیسیز جس پر وہ مختلف پروجیکٹس اس وقت کر رہے ہیں کیا صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ہمارا موضوع ہے, اس پہ بات کیجئے. تو جو میٹرو بس لگائی گئی, ابھی ہمارے کالر نے بات کی تھی, ہندوستان کی انڈیا کی مثال دی انہوں نے اسکولوں کے معاملات میں, 30 ارب سے زیادہ ہم نے خرچ جو کیا ہے اس وقت. اچھی بات ہے, ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی, ایک نئی چیز پاکستان میں آئی, لیکن کیا اس کی ابھی فوری ضرورت تھی یا ان پیسوں سے ہم کچھ اور بنا سکتے تھے جس کی اشد انتہائی ضرورت تھی اس ملک میں. جبکہ دوسری طرف ہمارے ہمسایہ ملک میں 6 ارب 65 کروڑ روپے مریخ پر جانے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. ہمارے صرف شادرہ تک کیونکہ ہمیں 5 منٹ میں پہنچنا ہے اس پہ اتنا خرچ کر دیا گیا. یہ وہ پالیسی ہے جس پر غور کرنا ہے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ ضرورت بعد میں بھی پوری ہو سکتی تھی. تعلیم کے معاملے میں دانش اسکول بنائے گئے, بے شمار دانش اسکول, یعنی پنجاب میں جو مختلف شہروں میں دانش اسکول بنائے گئے, بہت زیادہ مہنگے, بہت بڑا اربوں روپیہ خرچ ہوا. انہی چھوٹے شہروں میں, چھوٹے گاؤں بھی ہیں, وہاں پر کالجز بنائے جا سکتے تھے, وہاں پہ تعلیم کا معیار بلند کیا جا سکتا تھا. دانش اسکول میں ہر بچے کو داخلہ نہیں ملتا. عبد الخالق صاحب السلام علیکم, کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ اس ملک میں بیٹھے ہیں وہ اپنے ملک کی بہتری چاہتے ہیں جی, لیکن جو آپ کے پولیٹیشین جب آ جاتے ہیں یہ انہوں نے جو اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, جتنے پیسے یہ لگا کے آتے ہیں وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا پروفٹ کمانا شروع کر دیتے ہیں. ملک کے ساتھ تو جو ہے وہ کوئی اچھا کام یا عوام کے لیے اگر وہ اوائڈ کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے, اگر مجبوری سے ان کے لیے کچھ کام کرنا ہو تو کر دیں گے, ادروائز وہ تو جو ہے اپنے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا کام کیا جائے جس سے بہتری آ جائے؟ وہاں پہ تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے, یہ جو پہلا کام تو یہ کریں جو شفاف الیکشن ہے وہ کروا دیں. اچھا, شفاف الیکشن کیسے ہوں گے؟ وہ ہوں گے جب جو یہ آپ نے جو پچھلی جو الیکشن ہوئی ہیں اس میں سارا کچھ دیکھ ہی لیا کیسے جو ہے ووٹیں ڈالتے رہے ہیں. اگر کسی بندے کو جو ہے اگر آپ 50,000 ووٹ دیتے ہیں جو عوام دیتی ہے اور دوسرا جو ہے 70,000 جو ہے جعلی ووٹ بیچ میں ڈال دیتا ہے تو پھر جو ہے مینڈیٹ کس کا ہوا؟ اچھا, ادھر ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب شفاف الیکشن, یہ بات پہلی نمبر پہ تو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ ڈیسائیڈ آپ کا جو بھی دوسری چیز عدالتوں کا نظام موجود ہے, عدالتوں کا ریفری آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو جو ہی شوڈنٹ بی کنیکٹڈ ٹو اینی پارٹی, یس, انڈیپینڈنٹ. عدالت کے علاوہ کوئی بھی دوسرا تو دخل نہیں دے سکتا نا, اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے. عدالت جیسے ہیں ادارے آپ کو جو ہے اگر انڈیپینڈنٹ کریں, پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے جو ہے دور کریں تو سارے ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ کا جو ہے کوئی بھی ادارہ اس ملک میں جو ہے نہیں ہے جس میں جو ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس آپ کا جو ہے پرائم منسٹر جی ایک اور بات نہیں کرتے ہیں. جی ہاں, ایک بات اور بہت اہم ہے کہ جب الیکشنز کا ٹائم آتا ہے تو برادری ازم بڑی تیزی سے جگہ دیا جاتا ہے. برادری ازم بھی جو ہے جو اگر بندے جو ہے جس پولیٹیکل پارٹی سے جو ہے بلانگ کرتے ہیں وہ جا کے لوگوں کو ایکسپلین کریں کہ یہ جو ہے آپ کے ووٹ کے جو ہے میننگز کیا ہے اور اس کا جو ہے اثر کیا ہوگا, پھر اس کے بعد جو ہے لوگ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے اچھی بات کی. لیکن برادری ازم کو جگایا جاتا ہے جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب پولیٹیکل پارٹیز خود یہ دیکھیں کہ یہ اپنی پارٹی اپنی برادری کا ہیڈ ہے, اس کو وہ ٹکٹ دیا جائے الیکشن کا, تو وہاں پر برادری ازم پر نہ صرف ٹکٹ لیے جاتے ہیں بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو خود بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ میرے پاس اتنی برادری ہے اس علاقے میں, میں انڈیپینڈنٹ بھی جیت سکتا ہوں. وہ زبردستی بھی ٹکٹ لی جاتی ہے, پارٹیز کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. صورتحال مختلف ہو جاتی ہے جب بھی الیکشن کا نزدیک ٹائم آئے. بہت ساری صورتحال یہاں تک دیکھا گیا کہ جو آئی ڈی کارڈ ہے, شناختی کارڈ آپ کے بیفور ٹائم جو
چھوٹی کمیونٹیز کے ہیڈ ہیں وہ اپنی ہی برادری سے لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پھر ان کو سودا کر لیتے ہیں۔ آج کی تمام گفتگو میں جو بہت ضروری بات ہمارے سامنے آئی ہے، تعلیم یقیناً بہت ضروری ہے پاکستان میں، کہ چھوٹے علاقوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے جن کی کمی ہے، کالجز کی کمی ہے، وہ ضرور بنائے جائیں، تاکہ وہ مجبور غریب لوگ، کیونکہ بچے جو شہر نہیں آ سکتے پڑھنے، وہ وہاں تعلیم حاصل کریں اور وہ پھر ہمارے ملک کے مستقبل بنے۔ ایک تو یہ بہت ضروری ہیلتھ کا نظام ہے، انہی علاقوں میں بے شمار لوگ شہر نہیں آ سکتے، مریضوں کو لے کر نہیں آ سکتے، بے شمار مسائل ہیں، ہیلتھ کے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائے جائیں، اس کی اوپر توجہ دینا لازمی ہے۔ پھر ایک بہت بڑا بحران ہے جس کی وجہ سے انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے پاکستان کی، بجلی کا بحران، ہمارے الیکٹریسٹی کا بہت بڑا بحران ہے، اس پر توجہ دی جائے، چھوٹے چھوٹے پلانٹ امیجیٹلی لگائے جائیں۔